اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم 26ویں پارے میں نصف کے بعد سے یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور اپنے سبق پر جانے سے پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے یعنی اسی طرز پر ہو سکتی ہے جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو ہم جانتے ہیں اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس چیز کے ذریعے سے ہوئی تھی؟ قرآن کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، اور انشاءاللہ تعالی آج بھی اس امت کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اسے ہماری اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم ان کے دلوں کا حال اسے معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، واثابہم فتحا قریبا اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ ہم جانتے ہیں یہ کب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احرام باندھے ہوئے، خودی کے جانوروں کو ساتھ لیے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رواں دوان تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ کے سرداروں سے بات چیت کریں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم محض عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ لیکن کفار مکہ نے انہیں روک لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے اس جذبے کی اللہ تبارک و تعالی کس قدر تعریف فرما رہے ہیں اور کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت باقی اہل ایمان کو جنت میں جانے کے بعد جب وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، اور اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ کہ آپ نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر دیا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، بھلا اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو گویا یہ وہ نعمت ہے جو جنت کی بھی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو وہ نعمت جو باقی اہل ایمان کو جنت میں داخلے کے بعد ملنے والی ہے، یہ خوش نصیب صحابہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی کی زندگی میں اس نعمت سے نواز دیا، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی بھی سب سے بڑی ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی، سو اللہ کی رضا ہی کی وجہ سے اس بیت کا نام بیت رضوان ہو گیا، اور اللہ کی رضا اور جنت کا داخلہ تو لازم و ملزوم ہے۔ یہ خوش نصیبی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیتیں اتار دیں جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا تحفہ دیا، اور یہ رضا انہیں سوتے میں نہیں ملی بلکہ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ملی۔ احادیث میں بیت رضوان میں شریک صحابہ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا انتم خیر اہل الارض، کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ یہ بخاری کی 4154 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ام مبشر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مسلم کی 2496 نمبر کی حدیث ہے کہ انشاءاللہ اس درخت والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی۔ تو بڑی فضیلت ہے ان صحابہ کی، اور یہ جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی کہا جاتا ہے کہ وہ کیکر کا درخت تھا، اور بخاری کی 2958 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئے تو ہم میں سے 2 شخص بھی اس درخت پر متفق نہ ہو سکے جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے خیر کے اس کام کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں کلچر ہے نا کہ ہم جگہوں سے اور چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں تبرکات حاصل ہوں گی، لیکن یہ برکتیں صحابہ کو ان جگہوں کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل اور اخلاص کی بنا پر ملی تھیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ باتوں سے ہی خوش ہو گیا، انہوں نے کوئی تلوار چلائی اور نہ جنگ لڑی، صرف ابھی زبان سے اقرار ہی کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اللہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اس وقت مدینہ سے لگ بھگ 250 میل کے فاصلے پر تھے اور مکہ سے محض 13 میل کے فاصلے پر تھے، جہاں بپھرا ہوا اور غصے سے بھڑکتا ہوا دشمن اپنے پورے ساز و سامان اور اسلحوں سے لیس موجود تھا، جو خون کے پیاسے تھے، اور یہ اپنے وطن سے بہت دور محض 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اور ایک ایک تلوار کے ساتھ۔ اس موقع پہ عین ممکن تھا کہ صحابہ گھبرا جاتے، خوف میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ اور سکینت کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے، پورے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور بے چینی کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے حکموں پر جم جانا، یہ سکینت ہے۔ اور سکینت یہ بھی ہے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اگر دنیا میں کامیابی نہ ملی تو آخرت کی کامیابی تو ہے ہی۔ تو یہ سکینت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نیکی کی راہوں پہ جماتی ہے، اس سے عبادت میں کوالٹی، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کے کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اطمینان اور سکینت عطا فرمائے۔ ہم کیوں کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے بے چین ہوتے ہیں، صدقہ دینے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، درس کی محفل میں بار بار ٹائم دیکھنے لگتے ہیں، یہ بے چینیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور انہی بے چینیوں کی وجہ سے ہمارا دل اس نیکی میں جم نہیں پاتا۔ تو اللہ سے اپنے لیے سکینت کی دعا کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو سکینت عطا فرمائے۔ پھر آپ یہاں دیکھیے، کبھی دین جان کی قربانی مانگتا ہے تو کبھی انا کی قربانی۔ یہاں صحابہ اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوئے، اور جب ان سے انا کی قربانی مانگی گئی تو انا کی قربانی کے لیے بھی رضامند ہو گئے۔ سو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ جان لے جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ ثابت کر دے کہ اس پر ایمان لانے والے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ یہ حجت قائم کر دے کہ واقعی اللہ کی رضا کی اور اس کے انعامات کے مستحق ہیں۔ اللہ محض اپنے علم کے بنا پر فیصلے نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ عدل کے تقاضے پورا کرتے ہوئے اپنے فیصلے جاری فرماتا ہے۔ کیوں حشر کا دن اللہ نے طے کر رکھا ہے، کیوں نامہ اعمال اس دن تلیں گے، کیوں نیکیاں ظاہر کر دی جائیں گی، کیوں اس دن اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے؟ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے کون مومن ہے، کون کافر، کس کے اندر اخلاص تھا اور کس کے اندر نفاق تھا، کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کس نے کتنی بدیاں۔ اللہ اگر اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کرتا تو قیامت کا دن لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا سے نواز دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل کے تقاضے بھی پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جس سے وہ عنقریب حاصل کریں گے، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہاں بہت سا مال غنیمت سے مراد خیبر اور یہود کی دوسری بستیاں ہیں جو بغیر کسی خاص مزاحمت کے مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں۔ ان میں بہت سے قلعے اور بہت سے باغات تھے،
بخاری کی 4234 نمبر کی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے خیبر فتح کیا اور ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا، ہمیں گائے بیل اونٹ سامان اور باغات غنیمت میں ملے۔ اور خیبر کی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو غنیمتیں حاصل ہوئیں ان کا اندازہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ہوتا ہے۔ بخاری کی 4243 نمبر کی حدیث میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیر ہو کر نہیں کھایا حتیٰ کہ خیبر فتح کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بخاری ہی کی 4242 نمبر کی حدیث میں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اور الرحیق المختوم میں ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں مہاجرین کے حصے میں اتنی زمین اور باغات آئے کہ انہوں نے کھجوروں کے وہ درخت انصار کو واپس کر دیے جو انصار نے مدینہ میں انہیں دے رکھے تھے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بشارتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اب بہت ساری فتوحات کا گویا تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کے بعد فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جیسے کسی مشک کا منہ کھل گیا ہو۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ نبی کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے دنیا کی دولتیں بھی خوب عطا کی۔ آیت نمبر 20، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ یہاں بھی بہت ساری غنیمتوں سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہے، خیبر اور اس کے ارد گرد علاقوں کی فتح بھی ہے۔ اور جو یہ فرمایا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ کہ یہ فوری طور پر تو یہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دی، یعنی ان غنیمتوں میں سے یہ صلح حدیبیہ یہ وہ فوری فتح ہے جو اللہ نے تمہیں جلدی سے عطا فرما دی کہ تمہارے اور قریش کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی اور مسلمان آئندہ سال اسی مہینے میں آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور قریش کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ملنا جلنا شروع ہو گیا اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر خیبر اور دوسرے علاقوں کی فتح کا دروازہ بھی کھل گیا۔ غرض یہ صلح فتح بھی تھی اور غلبہ اسلام کی ایک نشانی بھی، اور اپنے بہت سارے فوائد کے اعتبار سے غنیمت بھی، اور قیامت تک مسلمانوں کو ملنے والی بشارتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ جہاں جہاں جب کبھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی وہ اس بشارت کے زمرے میں آتا ہے، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا۔ پھر یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکے؟ ایک تو حدیبیہ کے مقام پر مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اسلحہ ان کے پاس برائے نام تھا۔ اس وقت یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، قریش چاہتے تو مسلمانوں کو کچل دیتے، لیکن اللہ نے اس وقت قریش کے دل میں مسلمانوں کے لیے رعب ڈال دیا، انہیں ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رعب ہی تو تھا کہ مسلمانوں کی پوری جنگی قوت حدیبیہ کے مقام پر تھی، یعنی مدینہ سے باہر تھی۔ اگر اس وقت یہود اپنے حلیفوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کر دیتے تو ان کے لیے میدان تو خالی تھا، وہاں تو عورتوں بچوں اور معذوروں کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، مگر یہ اللہ کی قدرت ہی تو تھی کہ کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی۔ پھر غزوہ خیبر کے موقع پر اہل خیبر کو بھی اللہ نے ہمت نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال کریں۔ تو اللہ کہاں کہاں مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، کیسے کیسے اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ واقعات اللہ کی مدد کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے کہ اللہ آئندہ بھی اسی طرح اہل ایمان کی مدد فرماتا رہے گا۔ مسلمان اس وقت کافروں کے گڑھ میں تھے جہاں ہر طرح کا اسلحہ، زرہیں، افرادی قوت، کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور مسلمان نہتے تھے، اللہ نے بچایا۔ سو انسان کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا چاہیے،
اور ہمیشہ اچھے دنوں کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ آیت بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اہل حدیبیہ میں سے کوئی ایک شخص بھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوا، سب کے سب آخری دم تک اسلام پر قائم رہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان زندگی کے ایک مرحلے میں تو بہت نیک ہوتا ہے، بہت محنتیں کرتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بدل جائے، ہدایت کا رستہ گم کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ صراط مستقیم پر ہی رہیں گے۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہدایت پر تو وہ پہلے ہی تھے، یہاں انہیں ہدایت دینے سے اور انہیں صراط مستقیم پر چلانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہدایت دینے سے مراد ہدایت کے رستے پہ انہیں استقامت عطا کرنا مراد ہے، کہ اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے صراط مستقیم پر مرتے دم تک جمائے رکھے گا۔ آیت نمبر 21 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو تسلیوں پہ تسلیاں دے رہے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ وہ جن کے دل ازردہ تھے، غمزدہ تھے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی انا کو قربان کیا، اللہ کیسی کیسی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحابہ حق پر تھے نا، لیکن اللہ کی مشیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ مشتعل نہیں ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند رہے، تو اللہ نے کیسی کچھ جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہوں گی۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور بے شمار غنیمتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ابھی قادر نہیں ہوئے، یعنی ابھی تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ان غنیمتوں میں سب سے پہلی غنیمت فتح مکہ ہے، جسے آپ فتح الفتوح کہہ سکتے ہیں، بہت ساری فتوحات کا در کھولنے والی۔ اس وقت کیفیت تو یہ تھی کہ مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور کہاں 2 سال کے بعد اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، کیونکہ اللہ کے علم میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور صلح حدیبیہ ہی اس فتح کا پیش خیمہ بنی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی نا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے قریش مکہ کا حلیف بن جائے، اور کوئی کسی کے خلاف یا اس کے حلیف کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ اور اس موقع پہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے، اور بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ مشرکین نے مکہ صلح کے بعد صرف 2 سال تک معاہدے پر قائم رہے، پھر ان کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس میں قریش نے اسلحے اور افرادی قوت کے ساتھ ان کی مدد کی، اور کعبے میں پناہ لینے کے باوجود انہیں قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معاہدہ توڑنے کی اطلاع ملی تو آپ نے بہت اخفاء کے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ فرمایا، اور اللہ نے مکہ فتح فرما دیا۔ اور یہاں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا عَلَيْهَا، اس میں مکہ کے علاوہ وہ ساری فتوحات اس جملے میں داخل ہیں جو اس کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ اس میں تبوک کی فتح، روم اور فارس، مصر اور شام، ہند اور سندھ اور زمین کے مشرق اور مغرب کے وہ سارے ممالک جو قیامت تک مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے تھے، گویا ان ساری فتوحات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا۔ اور قد احاط اللہ بہا، اللہ نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو یہاں پیدا ہو سکتا تھا کہ مدینہ کی بستی کے یہ 1400-1500 آدمی جن کے پاس اسلحہ اور دوسری ضروریات، حتیٰ کہ کھانے پینے کی سامان کی بھی انتہائی کمی ہے، کیسے اتنی بہت ساری فتوحات اور غنیمتیں حاصل کر سکتے ہیں؟
جبکہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے، پورا عرب ان کے خلاف ہے، اور ان لوگوں کے پاس تو آدمیوں اور اسلحے کی اور ساز و سامان کی کثرت بھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واقعی یہ لوگ فتوحات اور غنیمتیں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ نے ان کا گھیرا کر لیا ہو اور اللہ مسلمانوں کو یہ عطا فرمانا چاہتا ہو تو پھر کون ہے جو اسے روک سکے؟ گویا اللہ وہ اسباب برابر کر چکا تھا، وہ رستے ہموار کر چکا تھا جس کے ذریعے سے مسلمان فتوحات پا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 22 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ جو روکی گئی اس وجہ سے نہیں روکی گئی کہ اگر جنگ ہوتی تو مسلمان شکست کھا جاتے۔ اسلحے اور ساز و سامان اور افرادی قوت کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے لڑ گئے ہوتے تو وہی پیٹ پھیر جاتے، منہ کی کھاتے، کیونکہ مسلمانوں کے جذبہ شہادت کا مقابلہ کوئی کافر کر ہی نہیں سکتا، اور وہ کیسی ہی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ہو۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی جنگ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان جو مکہ میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں اور قریش کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ جو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ اگر جنگ ہوتی تو کفار ایسے پٹتے کہ کوئی مددگار ان کو سہارا دینے والا نہ ملتا، مکہ اسی وقت فتح ہو جاتا، کیونکہ مسلمان جذبہ ایمانی سے، جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے لڑتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ اللہ نے کفار مکہ کو بھی جنگ روک کر گویا مزید مہلت عطا کی کہ وہ سوچیں اور اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے لیں۔ آیت نمبر 23 سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی بے شمار سنتیں ہیں جو بدلہ نہیں کرتی۔ یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اسے بہرحال اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی پلٹ کر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اس سنت میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کی اٹل سنت ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور جب وہ حد سے گزر گئے تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اس وقت اپنے مومن بندوں کو اس طرح نکال لیا کرتے ہیں جیسے کوئی مکھن سے بال نکال لیتا ہے، اور باقی کچرے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، فرعون اور اس کے لشکروں کو دیکھ لیجئے، تو اللہ نبی کے جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ تباہی اور بربادی براہ راست اللہ کے عذاب کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اور مومن بندوں کے ہاتھوں کے ذریعے بھی۔ پھر اللہ کی یہ بھی سنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو یہ اللہ کی سنتیں ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 24 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں بطن مکہ سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے، اور یہ بالکل مکہ کے دامن میں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے بطن مکہ فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حدیبیہ میں تھے اور صلح کی بات چیت کے دوران بلکہ صلح ہو جانے کے بعد بھی مشرکین نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح سے لڑائی چھڑ جائے اور صلح نہ ہو سکے، سو بارہا انہوں نے چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف
کاروائیاں کیں لیکن کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. ہر دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اگر سزا دیتے تو جنگ لازم ہو جاتی. جبکہ مسلمانوں کی مصلحت صلح میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اس احسان کی یاد دہانی کروائی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوصلے پست کر دیے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے، اور دوسری طرف تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا کی. مسلمان بھی اس وقت بکھرے ہوئے تھے، مشتعل تھے، جنگجو اور بہادر تو پہلے ہی وہ تھے، پھر دین کی خاطر جان اور مال قربان کرنے سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات کو اپنی مشیت کا پابند رکھا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ بھی ان سے روک دیے. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کسی خون ریز جنگ کے نتیجے میں مکہ فتح نہیں کرانا چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ایسے بے بس کر دیا جائے کہ وہ خود ہتھیار ڈال دیں اور اسلام کی جھولی میں آ کر گریں. اور یہ جو فرمایا کہ باوجود اس کے کہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، یہ کس قسم کا غلبہ تھا؟ ایک غلبہ ہوتا ہے نا طاقت اور قوت کے اعتبار سے، اور ایک غلبہ ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے. تو بلا شبہ اس وقت قوت اور طاقت کے لحاظ سے مسلمان کمزور تھے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، اور عزم اور حوصلے کے اعتبار سے بھی مسلمان ان پر حاوی تھے. اس موقع پر جب صلح کی بات چیت ہو رہی تھی اور مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی، اور جب وہ واپس گیا تو اس نے کہا کہ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے، ایسا منظر میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا. اور پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور سب اپنے جسم پر اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں. تو اب سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قریش کو جب مسلمانوں کے بیت رضوان کی خبر ملی، ان کے اعصاب اور ڈھیلے پڑ گئے، اور انہوں نے فوراً وقت بھیج کر صلح کی بات چیت شروع کر دی. اور حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کا دم خم نہیں رکھتے تھے. آیت نمبر 25 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. گویا اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے تو اس قابل کہ ان کے خلاف جنگ لڑی جاتی، انہیں ہلاک کر دیا جاتا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو وہ یہ کر رہے تھے کہ کفرو، انہوں نے حق کا انکار کیا. اور صرف یہ نہیں کہ حق کا انکار کیا، نہیں مانا، بلکہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں، مسلمانوں کے لیے دین پر چلنے کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر کیا کہ تمہیں مسجد حرام سے روکا. اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والوں کو یا عمرہ اور حج کی ارادے سے آنے والوں کو اہل مکہ نے کبھی روکا ہو، بلکہ وہ تو اسی میں اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ زائرین کی، حاجیوں کی ضیافت کریں، انہیں پانی پلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں. تو یہ تو ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن انہوں نے کیسا ظلم ڈھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کو مسجد حرام سے روکا، اور پھر قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا.
قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام تھا۔ آج مسلمانوں کے اس بگاڑ کے دور میں یہ انداز اور سوچ آنے لگی ہے کہ وہ قربانی کے جانور سے معاذ اللہ گھن کھاتے ہیں، اس سے ہمارا گھر گندا ہوتا ہے، ہمارا باغ اجڑ جائے گا۔ اب تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے قربانی کرتے ہیں کہ کسائی ہی قربانی کر کے پیکٹ بنا کر ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور سے محبت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی کیئر کیجیے۔ اور اس جاہلیت کے دور میں بھی کسی قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تو ڈاکو اور لٹیرے بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس قدر قربانی کے جانوروں کا احترام تھا۔ یعنی وہ معصوم جانور جو اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، مشرکین مکہ بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن کیسی انا ان کے آڑے آئی، کیسی ضد میں وہ مبتلا ہوئے کہ انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا۔ پھر یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جنگ نہ ہونے دینے کی دو وجہ بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ میں مشرکین کے ساتھ کئی مومن مرد اور مومن عورتیں بھی موجود تھیں جن کے بارے میں مسلمان نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بہت سے ایسے مسلمان بھی تھے جو اسلام لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اور اگر اس وقت مکہ پہ حملہ ہوتا تو مشرکین کے ساتھ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی بلا وجہ مارے جاتے۔ سو اللہ نے اس موقع پہ جنگ کو روک دیا۔ اور دوسری وجہ جنگ روکنے کی یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اگر تھوڑا اور وقت دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے۔ وہ اسلام سے متاثر ہو رہے تھے اور تھوڑا اور موقع انہیں ملتا اور مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے ذریعے وہ اسلام کو اور قریب سے دیکھتے تو وہ ایمان لے آتے۔ لیکن اگر لڑائی ہو جاتی تو انہیں نہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کا، اور نہ جانے کتنے ہی کفر کی حالت میں مارے جاتے۔ تو دوسروں کو مار لینا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لینا یہ زیادہ بڑی فتح نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا اصل فتح ہے۔ اور پھر واقعی اس صلح کی بدولت بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ کے 13 سال اور مدنی دور کے 6 سال یعنی کم و بیش 19 سال میں اتنے مسلمان تیار ہوئے تھے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ تھے، لیکن 2 سال کے قلیل عرصے میں مکہ فتح کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد اور مشرکین کو عام معافی مل جانے کے بعد تو پورا مکہ مسلمان ہو گیا، جوک در جوک لوگ اسلام لانے لگے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا وجود دنیا میں کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات کفار بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی جان اللہ کی نظر میں کتنی قیمتی ہے۔ آیت نمبر 26، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں جو جاہلانہ حمیت کی بات ہوئی ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اسے آپ ضد کہہ لیجئے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کوئی کام کرنا، اور یہی تو چیز تھی۔ اپنی انا کی خاطر نہ انہوں نے احرام کا لحاظ کیا، نہ قربانی کے جانوروں کی حرمت کا خیال کیا، اور جو بات ان کے ہاں ایک مسلسل ضابطے کے طور پر آ رہی تھی کہ اللہ کے گھر سے کسی طواف کرنے والے یا عمرہ یا حج ادا کرنے والے کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ بھی ضابطہ ان کے ہاں تھا کہ حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑا جائے گا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو روکا اور لڑنے پر بھی تیار ہو گئے۔ پھر سفیر کے قتل کے درپے ہو جانا، بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنا، اشتعال انگیز کاروائیاں کرنا، صلح کے لیے ظالمانہ شرطیں لگانا، یہ بھی تو جاہلیت کی ضد ہی تھی۔ بسم اللہ پر اعتراض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھنے پر اعتراض،
پھر یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سہیل بن عمرو کا اپنے مسلمان ہو جانے والے بیٹے ابو جندل کو عین معاہدے کے درمیان آ کر اپنی بے بسی والی حالت دکھانے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ جانے کی اجازت دینے سے انکار اور سب کے سامنے اس پر تشدد کرنا، یہ جاہلیت کی ضد ہی تو تھی۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ وہ کفار جنہوں نے اپنی جھوٹی انا کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کی تو انہوں نے کتنا نقصان اٹھایا۔ تو جو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اور ناک اونچی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ بلا شبہ صلح حدیبیہ ایک اللہ کی مشیت تھی، لیکن کفار کی انا اور ان کی ضد کا نتیجہ تو دیکھیے کہ کفار اپنے نظریے اور اپنے وطن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، جب کبھی جو کوئی اپنی ناک اور انا کے لیے کرے گا، اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کوئی حرکت کرے گا تو نقصان ہی اٹھائے گا۔ آج بھی ہم مسلمان اپنی انا کے لیے اور محض اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے کیا کچھ نہیں کرتے۔ کتنے ایسے آپ فکرے سنتے ہیں، میں کیوں سے لینے جاؤں، ہم کیوں دب جائیں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں قربانی دوں، یہ کل اور جمعراتیں اور 40ویں نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، برات اور ولیمہ عالی شان ہونا چاہیے، اور یہ رسم تو ہم ضرور کریں گے، نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ساری کام اور بہت ساری چیزیں ہم اپنی جھوٹی انا کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں، سو نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو کفار کے ساتھ یہ جاہلانہ حمیت، یہ ضد، یہ سوٹ کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ سکینت و تحمل، حوصلہ، صبر، وقار، جذباتی کیفیت کا غالب نہ ہونا، مشتعل نہ ہونا، کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ناحق بات منہ سے نہ نکلے۔ اور اس وقت مسلمانوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، کفار کو لڑائی چھیڑنے کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات انسان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جھکنے اور دبنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو سکینت عطا کی۔ اسلام جذبات کو شریعت کے دائرے میں رکھنا سکھاتا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں محبت کرنی ہے، کہاں نفرت رکھنی ہے۔ اور یہ حدیث آپ یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، من احب للہ و ابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کبھی اللہ کے لیے رک جانا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ کے لیے محبت کرنی ہوتی ہے اور کبھی اللہ کے لیے کسی سے نفرت اور دشمنی بھی رکھنی پڑتی ہے، تو ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں کفار اور مسلمانوں کے طرز عمل کے درمیان اور اللہ کے ان کے ساتھ معاملے کے درمیان فرق کا اندازہ ہوتا ہے کہ کفار نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور سوچے سمجھے بغیر یہ ضد رکھنے والے وہ خود تھے، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے دلوں میں سکینت تھی، اور اس سکینت کے نازل کرنے والے خود اللہ رب العزت تھے۔ گویا کفار کے دلوں میں ضد جاہلیت کی ضد تھی، جبکہ مومنوں کے دلوں میں سکینت ربانی تھی، اور اللہ نے انہیں تقوی کی بات کا پابند کیا۔ تقوی کی بات کیا تھی جس کا اللہ نے پابند کیا؟ کہ مسلمان تنگی میں ہوں، جوش میں ہوں، غضب میں ہوں، ہر طرح کے حالات میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند بنے رہیں، کہ جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اطاعت تو لازم ہو گئی۔ اور یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ اس وقت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بکھرے ہوئے جذبات کو سکون عطا کیا اور اپنے حکم کی پابندی پر قائم رکھ کر اپنی مشیت کو پورا کیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں تو اللہ انہیں تقوی کی بات کا پابند کرتا ہے۔ گویا اللہ والے تقوی کی بات کے پابند رہتے ہیں، وہ جو بات کریں گے صحیح کریں گے، نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ خیانت اور نہ ایگزیجریشن۔ اور یہاں ایک خاص بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وہ اس کے اہل تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ ایک طرف یہ آیت صحابہ کے خوبصورت ایمان کی گواہی دے رہی ہے،
اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو بھی یہ بتا رہی ہے کہ ایمان پانے کے لیے، جنت کا حقدار ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے، بخشش پانے کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرو ثابت کرنا ہے۔ جیسے آپ کہیں جاب لینا چاہتے ہیں تو اپنی ڈگری کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے، اپنی سکلز کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس عہدے کے اہل ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے اخلاص کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ پروردگار ہم تیری رحمتوں کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہم ایمان اور تقوی اور جنتوں کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہیپھیسٹ نہیں ہوا کرتی، علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی کہہ دیا ہو کہ یہ آدھے لوگ ہیں، ان کو تو جاہلانہ حمیت دے دی جائے اور ان آدھوں کو سکینت دے دی جائے۔ نہیں، اللہ اپنے علم کے ساتھ چنتا ہے۔ جو ضد میں مبتلا ہوئے وہ اسی قابل تھے، اور جنہوں نے سکینت پائی وہ سکینت کے اہل تھے۔ تو پتہ چلا بندہ جب وہ فرض ادا کرتا ہے نا جو اللہ کو اس سے مطلوب ہے، تو پھر اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ مومن نیکی کرتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ آیت نمبر 27، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، لا تخافون، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ حدیبیہ روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے صحابہ سمیت امن اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ اور دوسرے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور کسی صورت جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے مسلمان بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ وہ اسی سال مکہ میں داخل ہوں گے۔ لیکن جب وہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر حدیبیہ سے واپس پلٹے تو بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ تردد پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کا خواب پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب ہم نے دکھایا، اور یہ بالکل سچا خواب ہے جو بالکل پورا ہوگا۔ اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ میں آئے اور امن و اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کر کے واپس ہوئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خواب میں اس خواب کے پورا ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا تھا، اور بسا اوقات خواب کی تعبیر پانے میں کئی سال لگا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے کئی سال، کم و بیش 32 سالوں کے بعد جب وہ مصر کی حکمرانی کر رہے تھے اور ان کے والدین اور بھائی مصر آئے اور انہوں نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور حضرت یوسف نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے پیارے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے پروردگار نے اسے سچا کر دیا۔ تو خواب خواہ آپ سوتے میں دیکھیں یا جاگتی آنکھوں سے، خواب کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، محنتیں لگتی ہیں، پھر کہیں جا کے اس کی تعبیر کو پاتے ہیں۔ بخاری ہی کی ایک لمبی حدیث ہے 2731 اور 2732 نمبر کی، کہ جب صلح طے ہو چکی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ایسے میں ہمیں اپنے دین میں ذلت کی بات کیوں قبول کروائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ ہمیں بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم اسی سال اس میں جائیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم یقیناً اس میں جانے والے اور اس کا طواف کرنے والے ہو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جو اس موقع پہ جلد بازی دکھائی
اس کے کفارے کے طور پر میں نے پھر کئی اعمال کیے۔ بخاری ہی میں ایک اور جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کا یہ جواب مروی ہے 3182 نمبر کی حدیث میں، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس موقع پہ سورہ فتح اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سورت آخر تک پڑھ کر سنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ تو ہار اور جیت کے ہمارے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہار اور جیت کے پیمانے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے تسلیم کر لینا، دین کو مان لینا دل کے ساتھ، یہ کسی بھی مومن کا صبح و شام کا وظیفہ ہے۔ پھر یہاں اس آیت میں ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تو ہم کہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم ارادہ کرتے ہیں اور وہ پورا ہوگا کہ نہیں، ہم پورا کر سکیں گے کہ نہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا ورنہ نہیں، جبکہ اللہ کے فیصلوں میں تو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی تو انشاءاللہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن کبھی انشاءاللہ یقین کے معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا۔ جیسے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انا انشاء اللہ بکم للاحقون، کہ بے شک انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، تو کیا کسی کو کوئی شبہ ہے کہ وہ مرے گا نہیں؟ تو یہ انشاءاللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں انشاءاللہ استثناء کے لیے نہیں استعمال ہو رہا بلکہ یقین کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ ابن عاشور نے بیان کی ہے کہ انشاءاللہ کا ایک استعمال یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے بارے میں اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ آئندہ دیر سے واقع ہونے والی ہو۔ جیسے کسی سے کہا جائے نا کہ یہ کام کر دو، تو وہ کہے میں انشاءاللہ یہ کام کر دوں گا، تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسے کچھ مدت کے بعد کرے گا لیکن کرے گا ضرور۔ پھر انشاءاللہ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ جنہیں وہ چاہیں گے عمرہ کرنے دیں گے اور جنہیں وہ نہیں چاہیں گے وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور چاہت پر موقوف ہے۔ اور اس سال عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قریش مکہ کی چاہت نہیں تھی یا ان کی مرضی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اور اس کے اندر یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مسلمان بھی جب چاہیں عمرہ کر لیں، یہ سراسر اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ادب سکھانے کے لیے ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے انشاءاللہ کہا کریں۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ کہو۔ تو کبھی ایسا نہ ہو بلا شبہ ہم کوئی کام کرنے ہی والے ہوں، جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، گاڑی میں فیول بھی ہے، آپ نے فون بھی کر دیا ہے کہ بس میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، پھر بھی انشاءاللہ کہیے۔ پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ اذا شاء اللہ کے معنی میں ہے کہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے جب اللہ چاہے گا۔ تو یہ سارے ہی جواب درست اور مضبوط ہیں۔ پھر آمینین، یعنی اس سال عمرہ کرتے تو خوف کی حالت میں کرتے، اگلے سال کرو گے تو پورے اطمینان کے ساتھ کرو گے۔ پھر حج اور عمرے میں احرام کھولنے پر سر منڈوایا جاتا ہے یا بال ترشوائے جاتے ہیں، تو محلقین کو یہاں پہلے لانے میں اس کے افضل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے حق میں 3 دفعہ دعا کی اور بال ترشوانے والوں کے حق میں 1 دفعہ دعا کی۔ بخاری کی 1728 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے کہا اور کتروانے والوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے۔ آپ کے صحابہ کے بار بار سوال کرنے پر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا ہی کی، پھر فرمایا اور کتروانے والوں کو بھی بخش دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بال ترشوانے کی گنجائش ہے، لیکن حلق کی یعنی بالکل سر گنجا کروا دینے کی فضیلت زیادہ ہے۔
اور رؤوسکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کو منڈوانا یا بال ترشوانا ہے، داڑھی کے بالوں کو نہیں منڈوانا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں گنجا ہونا غلام ہونے کی علامت تھی، تو اس موقع پر بندہ اللہ کا غلام بننے کی گویا نشانی کے طور پر اپنے بالوں کو منڈاتا ہے، اور یہ بھی اعلان ہے گویا کہ پروردگار تیرے لیے تو زینت بھی قربان۔ پھر فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سال مکہ میں نہ داخل ہونے میں جو حکمتیں تھیں نا وہ اللہ جانتا تھا، تم نہیں جانتے۔ اور ان حکمتوں سے کچھ حکمتوں کا ذکر تو ہوا، جیسے صلح کی بدولت بہت سے لوگوں کا مسلمان ہونا، مکہ میں موجود ان مومن مردوں اور عورتوں کو نقصان سے محفوظ رکھنا جن کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا، پھر فتح مکہ سے پہلے فتوحات اور غنیمتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مالی اور عددی قوت کو مستحکم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار حکمتیں جنہیں وہ علیم و حکیم رب ہی جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی ہم کوئی کام کرنے کے لیے سفر کر کے مشقت کر کے جاتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ دفتر بند ہو گیا ہے، آخری ڈیٹ تھی یا بعد میں آئیے گا، اور ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن مومن بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس میں یقیناً میرے پروردگار کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 28، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول صرف دعوت دینے کے لیے نہیں آتے، صرف تبلیغ کے لیے نہیں آیا کرتے، صرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اصول ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، صرف میری نمازیں درست ہو جائیں، میری تجوید اچھی ہو جائے، میں قرآن کا کورس کر لوں اور اس پر میں عمل بھی کر لوں، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس دین اسلام کو، اس قرآن کے پیغام کو تمام دوسرے طریقہ ہے زندگی پر غالب کر دیں، اس کو مضبوط کریں، اس کو قوت اور اقتدار ملے۔ میرا اور آپ کا ہدف یہ ہو کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ تو یہ دین چھانے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں لگا دیں۔ اور یہاں رسولہ کا لفظ کھل کر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد حرام ہی میں امن کے ساتھ داخل ہو کر عمرہ کرنے کا خواب ہی نہیں دکھایا، بلکہ اس نے اپنے رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ صرف مکہ نہیں بلکہ اس دین کو پوری سرزمین پر، اور صرف بت پرستی اور یہودیت اور نصرانت پر نہیں بلکہ دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں بھی داخل ہوں گے، مکہ بھی فتح ہوگا، جزیرہ عرب بھی، اور پھر زمین کے مشرق و مغرب میں اللہ کا یہ دین چھا جائے گا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو علم، حجت اور بیان کے ساتھ ہر دین پر غالب فرما دیا، جیسے اسے قوت، نصرت اور تائید کے ساتھ غالب فرمایا، اور پوری زمین اس دین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مشرق اور مغرب تک بھر گئی، اور اہل اسلام کی سلطنت دائمی ہے، کوئی اسے اس طرح ختم نہیں کر سکتا جس طرح یہود کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی دوسرے دین، بت پرستی، دہریت، یہودیت، عیسائیت یا جمہوریت یا سوشلزم سے مغلوب ہو کر اور اس سے مصالحت کر کے دنیا میں زندہ رہے، بلکہ دین کا اول و آخر مقصد یہی ہے کہ وہ دوسرے تمام ادیان اور دوسرے تمام نظام ہائے زندگی کو مغلوب کر کے ساری دنیا پر غالب دین اور غالب نظام زندگی کی حیثیت سے زندہ رہے۔ کوئی دوسرا دین جیے بھی تو ان حدود کے اندر جیے جس میں یہ اسے جینے دے۔ اور یہاں لیظہرہ میں جو غلبہ مراد ہے وہ دلائل کے ساتھ غلبہ بھی ہے، یعنی علم اور نظریے کے اعتبار سے بھی غلبہ مراد ہے اور حکمرانی کے اعتبار سے بھی۔ اور پہلی قسم کا غلبہ تو یقیناً ہمیشہ اور دائمی ہے۔ آج تک کوئی شخص
قرآن کے چیلنج جو 3 آیتوں کی صورت کا جواب لانے کی جرت تک نہیں کر سکا۔ اور دوسری قسم کا غلبہ ایک بار ہم دور نبوت اور خلافت میں دیکھ چکے ہیں، اور دوبارہ غلبے کی بشارتیں بھی ضرور پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اللہ نے اس کے لیے واقعی مومن ہونے کی شرط لگائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مسلم کی 2889 2889 نمبر کی حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں لپیٹا گیا ہے۔ پھر اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے 8324 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ پشم کا کوئی خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر۔ یا تو انہیں عزت بخشے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو وہ اس کے تحت ہو جائیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی، یہ دین کے غلبے کی بشارت ہے، یہ مسلمانوں کو تسلی بھی ہے کہ نبی کا دین کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ اس میں انویسٹ کر لے، یہ گڈی ہے جو چڑھنے والی ہے، آنے والا دور اسی کا ہے، یہ دین حکمرانی کرنے آیا ہے۔ ابھی اگر باطل سر چڑھ کے بول رہا ہے تو پریشان نہ ہو، دین غالب آئے گا۔ جیسے ہاکی کا میچ ہوتا ہے نا، اور اس میں ہاف ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے گول نہیں کیے تو ابھی تھوڑا سستا لیجئے، پلان کر لیجئے، اپنی ہمتوں کو جمع کر لیجئے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے، اور باقی ہاف ٹائم آپ کا ہے، اس میں کھل کر کھیلیے اور فتح آپ کا مقدر ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ دین غالب آئے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتیں اس میں لگانے کی توفیق دے دے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ہاتھوں اسلام کو پھر سے بالادستی عطا فرما۔ اس صورت کی آخری آیت 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کس بات سے کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ ساری لڑائی اسی بات پر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ٹھوک بجا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ اسی لفظ میں تمام انسانی کمال اور خوبیاں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ والذین معہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر فرمایا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دین کو اس پوری سرزمین پر غالب کرنے والا تھا، اور اس میں تمام صحابہ شامل ہیں۔ خواہ انہیں آپ کے ساتھ رہنے کی بہت لمبی مدت ملی یا تھوڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحبت ایسی چیز تھی، وہ جسے حاصل ہو گئی اس کی طبیعت کا رنگ ہی بدل گیا، ان کا مزاج ہی بدل گیا، ان کی چاہتیں بدل گئیں۔ اللہ نے انہیں بہادری اور برکتوں سے نوازا۔ اور صحابہ کی شان کیا ہے، ابو داؤد کی حدیث سن لیجئے 4650 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے یعنی صحابہ میں سے
کسی ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حاضر رہنا اور اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں بہتر ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی زندگی کیوں نہ مل جائے۔ آپ سوچئے حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی طویل عمر تھی، 1000 برس سے تو زیادہ ہی ہوگی۔ کسی کو 1000 برس کی عمر ملے اور وہ ساری عمر نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، تو یہ نیکیوں بھری طویل عمر ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا آپ کے ساتھ جہاد میں اتنی دیر حاضر ہونا کہ ان کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا، یہ ایک نیکی کسی دوسرے مومن کی 1000 سالہ نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو سوچے صحابہ کی زندگی میں صرف ایک جہاد تو نہیں تھا، جہاد کا ایک موقع تو نہیں ہوتا تھا، کتنی جہاد اور کتنی ہی قربانیاں اور کتنی ہی عبادتیں اور محنتیں اور ریاضتیں تو صحابہ کی بڑی شان ہے۔ کبھی صحابہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کبھی ان کے احترام میں کمی نہ کریں کہ ان کا بڑا درجہ اور مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کی تعریف بیان کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، تاکہ میں اور آپ بھی ان صفات کو اپنا لیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کے تو جذبات ایمان کے تابع ہو گئے، ان کی دوستیاں اور دشمنیاں اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہو گئی۔ کوئی کافر ہے تو وہ اس کے دشمن ہے، اس کے مقابلے میں وہ سخت ہیں، لیکن اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس کے دوست ہیں اور اس پر مہربان ہیں۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی ایک مومن کفار کے لیے چٹان کی طرح سخت ہے اور مومن کے لیے موم کی طرح نرم۔ مسلمانوں کے لیے نرم خوب، بھولے بھالے، ہر سانچے میں ڈھل جانے والے، لچک دینے والے، لیکن کفار کے مقابلے میں سخت۔ اور سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے کسی کافر کو دیکھیں گے تو اس کو ایک مکہ ماریں گے زور کا یا ڈانٹیں گے زور سے، نہیں، مراد کیا ہے، کفار اگر ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہیں گے تو ایک انگلی دھنسانے کی جگہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ وہ کبھی کفار کے نظریے کو قبول نہیں کریں گے، کبھی ان کے آگے نہیں جھکیں گے، کبھی ان سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ وہ موم کی ناک نہیں کہ جس طرف چاہیں موڑ دیں، نہ نرم چارہ کہ چبا جائے کوئی، یہ اپنے دین کے معاملے میں بڑے فرم اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے مومن کی تصویر۔ اور مومن آپس میں اگر نرم خو نہیں ہوں گے، جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، کٹے پھٹے ہوں گے، مل کر کام نہیں کریں گے، تو نقصان کس کا ہے؟ دین کا نقصان، اسلام کا نقصان ہے، افراد کا نقصان ہے۔ اور ہمارے اس زوال کا جو موسم ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کفار کے ہاتھوں کا تو کھلونا بنے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیسے شاطر ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، بخاری کی 6011 نمبر کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ایمان والوں کو ان کے ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے سے دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا، کہ جب اس کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو بخاری کی 2446 نمبر کی حدیث ہے کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ وجہ سے کہتے ہیں نا کہ آنکھ روتی ہے تو ہاتھ بڑھ کر اس کے آنسو پہنچتا ہے، اور ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ مومن ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے، وہاں ان کو رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ مانے نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جنگ کے علاوہ تو اسلام خواہ کوئی کافر کیوں نہ ہو اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو صحابہ کے جذبات تو ایسے شریعت کے تابع ہو گئے تھے، جیسے کسی شاعر نے کہا، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرما گئے وہ۔ پھر اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تراہم رکعاً سجدا، عبادت میں مصروف، ان کے اکثر اوقات نماز کے مبارک عمل میں گزرتے ہیں، اور یہ عمل بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم کی 482 نمبر کی حدیث ہے، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوتے ہیں، 5 مرتبہ ہر دن میں اللہ کے گھر جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، تو پھر بھی دھیان ادھر ہی رہتا ہے، اور پھر راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجود اور عبادتیں ریا کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اخلاص کی گواہی دی ہے کہ ان کے رکوع اور سجود دکھلاوے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے نا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، گویا دنیا کی ادنا چیزیں ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی نگاہیں اللہ کی رضا پر جمی رہتی ہیں۔ تو یہی مصروفیات میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے، رکعن سجدن، نمازیں، عبادت، اور پھر یبتغون فضلاً، اس میں آپ روزی کہہ لیجئے، مرد حلال روزی کمانے میں مصروف، عورت اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف، اور اس کے ساتھ ساتھ ورضوانا، اللہ کی رضا پانے کے لیے نیکیوں کی تلاش میں، مواقع کی تلاش میں بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں بعض لوگوں نے سجدے کے اثر سے مراد پیشانی پر پڑنے والا گٹا لیا ہے، جسے محراب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی مخلص مسلمان کے ماتھے پر سجدے کی رگڑ سے پڑنے والا یہ نشان بھی یقیناً اس میں شامل ہوگا، لیکن اصل میں اس سے مراد وہ چہرے کی رونق ہے، وہ شرافت کے آثار ہیں جو اخلاص کی بنا پر، عاجزی اور انکساری اور حسن نیت کے اعتبار سے اور رب کی بندگی کی وجہ سے چہرے پر ظاہر ہوتی، اور انسان کا چہرہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ 2 آدمی اگر رات بھر جاگتے رہیں، ایک آدمی شراب نوشی اور گناہ کے کاموں میں مصروف رہے، دوسرا بندہ نماز میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اور صبح آپ ان دونوں کے چہروں کو دیکھیں تو کیا فرق نظر نہیں آئے گا؟ ضرور نظر آئے گا۔ یہی فرق سچے اور جھوٹے کا، دغا باز اور باوفا کا، ظالم اور عادل کا، بدکار اور پاک دامن کا، ایک متکبر اور عاجز کے چہروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد خوبصورت انداز اور حیت ہے، بعض نے اس سے خشوع مراد لیا ہے۔ منصور نے مجاہد سے سنا کہ اس سے مراد خشوع ہے، تو منصور کہتے ہیں میں نے کہا میں تو اس سے مراد وہی نشان سمجھتا تھا جو چہرے پر پڑ جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ نشان تو بعض اوقات ایسے لوگوں کے ماتھے پر بھی ہوتا ہے جو فرعون سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے چہروں پر، صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا اہل ایمان ہوں، ایک خاص قسم کا نور اور ایک رونق ہوتی ہے جس سے وہ دوسرے لوگوں سے الگ پہچانے جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مومن کا چہرہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہنے لگے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی ایسے ہی پاکیزہ چہروں والا بنا دے۔ پھر یہاں پر کھیتی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور کھیتی کی مثال میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس میں سے یہ کہ اسلام کا عروج ایک دم نہیں ہوگا بلکہ تدریج کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ایک کھیتی بتدریج اپنے کمال کو پہنچتی ہے، پہلے وہ بیج سے ایک نازک سے کمپل نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط کرتی ہے، پھر ذرا موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کا پودا اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور پودے اگتے چلے جاتے ہیں اور کھیت بھر جاتا ہے، اور اس سے کاشت کرنے والوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن آنے والا ہے کہ اسلام کی یہ کھیتی جو عرب کی سرزمین میں کاشت کی گئی انشاءاللہ کمال کو پہنچے گی، اور مشرق اور مغرب اس سے بھر جائیں گے، اور اپنی آبیاری اور دیکھ بھال کرنے والوں کے دلوں کو وہ خوش کرے گی، اور ان لوگوں کے دلوں کو غم و غصے سے جلائے گی جنہوں نے اس کو پنپنے سے روکنے کے لیے بڑا زور لگایا ہوگا۔ اور آغاز تو ہمیشہ کمزوری سے ہوتا ہے، ایک آدمی سے ہوتا ہے، پھر 2، پھر 3 اور 4، اور قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اسلام کا آغاز ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، پھر صحابہ بڑھنے لگے، گویا یہ کومپل گدرائی،
پھر عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ آئے، اسلام کا پودا گویا تنے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر مدینہ میں پھلی پھولی، پھر فتح مکہ اور جوگ در جوگ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ ایک اجتماعیت اور ایک ٹیم ورک نے مل کر کیا۔ والذین معہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو، غلبہ دین کا کام، اقامت دین کا کام، دین کو مضبوط کرنے کا اور غالب کرنے کا کام، یہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے مخلص ساتھی چاہیے، اس کے لیے جذبوں والی ٹیم چاہیے۔ تو یہ کام تنہا نہیں ہوتا۔ کیا میں اور آپ الذین آمنوا معہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ ضرور ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر دین کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں۔ اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ سورہ حجرات شروع کرتے ہیں۔ سورہ فتح میں اگر غلبہ دین کا تذکرہ تھا تو سورہ حجرات میں غلبہ دین کے بعد قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے لیے کیا احکامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں ہم بہت ساری طویل صورتیں جانتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، نساء ہے، سورہ نور ہے۔ ان سب میں آداب سکھائے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں۔ لیکن اتنی طویل صورتوں کے مقابلے میں سورہ حجرات ایک مختصر اور جامع صورت ہے۔ اسے ان تمام طویل صورتوں کا خلاصہ کہہ لیجئے۔ تربیت کرتی، آداب سکھاتی ہوئی یہ صورت 9 ہجری کے لگ بھگ اس سال میں نازل ہوئی جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، جب جوگ در جوگ لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت کا مضمون مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کی شان ہے۔ اور ادب جو ہے نا وہ علم سے بھی پہلے ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ علم اگر کھانا ہے تو ادب اس کا نمک ہے۔ ادب کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عاصم امام مالک کے شاگرد گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے پاس 20 سال گزارے، اور فرمانے لگے کہ 18 سال ادب سیکھا اور 2 سال علم سیکھا، اور فرماتے ہیں یہ 2 سال بھی اچھا ہوتا کہ ادب سیکھتا۔ اور یہ ادب کتنا ضروری ہے، یا یہ اچھا اخلاق کتنا ضروری ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھے اخلاق والا گناہ گار، اس کے ساتھ رہنا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے ایک بد اخلاق، بڑے زہد والے یا نیک کہلانے والے آدمی کے۔ تو ادب اور اخلاق جو ہے نا وہ علم سے بھی پہلے ضروری ہے۔ اس سورت کی 18 آیتیں ہیں، اور ان 18 آیتوں میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ایمان والوں کو خطاب کرتی ہے، اور 5 ہی دفعہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ گویا تقوی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات میں، اخلاق میں، رویوں میں انسان ان حدود کا پابند رہے جو شریعت سکھاتی ہے، تو یہی اصل میں تقوی ہے۔ پھر پچھلی سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو وہ بڑا اجر پانا ہے، اگر بخشش پانی ہے تو کیا کرنا ہوگا وہ یہ سورت بتاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کو مخاطب کرتی ہے، یعنی مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ لا تقدمو، فعل امر نہیں بلکہ فعل نہیں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو کس چیز کے معاملے میں آگے مت بڑھو؟ یہ نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے، گویا ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ قول ہو یا عمل، یعنی کبھی زبان سے بھی اس بات کا اظہار نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون، کوئی حکم سامنے آئے، کوئی ارشاد سامنے آئے، اور میری زبان اس کی مخالفت کرے، میں اس کے اپوزٹ کوئی اور بات کہوں، یہ نہ ہو۔ یہ میں اس کے خلاف کوئی عمل کروں، یا میرا عمل اس بات کی گواہی دے کہ مجھے شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر یہ معاملہ رائے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تو ہے، یا اللہ کے نبی کا ارشاد تو ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے۔ ہرگز قرآن اور سنت کے خلاف اپنی رائے بنانے والے یا اس کا اظہار کرنے والے نہ ہوں۔
اور یہی معاملہ خواہش کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن میرا دل کچھ اور چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری مرضی اس میں ہے۔ تو اپنی خواہشوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر اسی طرح کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے، وہ شوہر ہو سکتے ہیں، وہ والدین ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ کوئی پیر ہو سکتا ہے، وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، اس سے زیادہ درجہ نہ دو۔ پھر اسی طرح لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کی چاہتیں ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، لیکن کیا کریں، لوگ باتیں کریں گے یا لوگ یہ چاہتے ہیں۔ کبھی لوگوں کی باتوں کو یا چاہتوں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ پھر اسی میں رسم و رواج آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دین میں ایسے ہے، لیکن یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ تو کبھی رسم و رواج کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر کبھی مجبوری کے نام پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میری تو یہ مجبوری ہے۔ مجبوریوں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت رکھو، اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت رکھو۔ بعض اوقات لوگ سائنس کو آگے کر لیتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے مگر سائنس تو یہ کہتی ہے، سائنس آج کچھ اور کہہ رہی ہے، کل کچھ اور کہہ رہی تھی، اور آنے والے کل میں اس کا نظریہ اب کچھ اور ہوگا۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ میں اور آپ مسلم ہیں، فالوور ہیں، فالوور ہی رہنا ہے، ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی آزاد ہیں۔ حتیٰ کہ عبادت کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ ان صحابہ کو یاد کر لیجئے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم رات بھر جاگا کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، عمر بھر شادی نہیں کریں گے تاکہ ہم خوب خوب اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اظہار ناراضگی فرمایا تھا۔ تو عبادت تک کے معاملے میں بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو قرآن اور سنت کی کسی بات کا انکار نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ دل نہیں مانتا، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی حیثیت کو پہچان لیں اور اللہ کی عظمت کو پہچان جائیں تو جھکے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، تو جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرنے والا ہی مومن ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچے سے پانی مانگے، وہ منہ بنائے، ایسی آوازیں نکالے اور پیر پٹکتا ہوا پانی لا بھی دے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ تو دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتا ہو، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اس کا رویہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے یا اپنے خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے، یا اپنے معاملات میں شریعت سے آزاد ہو کر کوئی فیصلہ بطور خود کر لے اور اسے یہ جاننے کی کوئی فکر بھی نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ہدایت دی ہے۔ تو اگر رہبر مانا ہے تو ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو، اپنے فیصلے خود ہی نہ کر لو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہے طبری کے اندر کہ کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو، اور یہ حکم مسلمانوں کے صرف انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی یہی بات لاگو ہوگی، اور یہ اسلامی دستور کی بنیادی دفعہ ہے جس کی پابندی سے کوئی مسلمانوں کی حکومت آزاد نہیں ہو سکتی، نہ ان کی عدالتیں اور نہ ہی پارلیمنٹ۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کام کو حلال یا حرام کہے، یا باعث ثواب یا گناہ قرار دے، یا قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی قانون سازی کرے، یا یہ کہے کہ آپ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے مگر آج کل یہ ممکن نہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا دراصل اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی فرماتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ صرف وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں اللہ سے ڈرتے رہو؟ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ کوئی کام خواہ سب کے سامنے کیا جائے یا چھپ کر کر لیا، یا بھی دل میں صرف اس کا ارادہ ہی ہے، چاہت ہی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کرو گے تو تمہارا جرم اس سے چھپا نہیں رہے گا اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ کا ڈر ہی ہمیں اس حدود کا پابند کرا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور دل میں بھی احترام ہو کہ دل کی باتیں بھی وہ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ گویا اعمال کو بچانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ بخاری کی 4367 4367 نمبر کی حدیث میں اس آیت کا شان نزول آتا ہے کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارا کوئی امیر منتخب کر دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعکع بن معبد کو امیر منتخب کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میری غرض مخالفت کی نہیں۔ تو دونوں میں جھگڑے کی آواز بلند ہو گئی اور اسی پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں کسی کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آپ اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف رائے ممکن ہے، اکابر صحابہ میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اختلاف کو دل میں جگہ نہیں دی، عمر بھر دل میں پھر کبھی کینہ نہیں رکھا، نیکیوں میں مسابقت ضرور رہی لیکن مخالفت کبھی نہیں رہی، کبھی اختلاف رائے ہوا تو اس کو حل کر لیا لیکن عمر بھر دشمنیاں نہیں پالی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے خود عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ یہ ان سے محبت اور ان کے علم اور ایمان پر اعتماد ہی تو تھا۔ اگر ان جھگڑوں کو وہ دل میں جگہ دے دیتے تو امت کو کتنے خیر سے محروم کر دیتے۔ تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رہے۔ آپ سے بات کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی سے یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہے، اور یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب اختیار کرنا چاہیے کہ جب آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائے تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے، قبولیت کی نیت کے ساتھ سنا جائے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہو وہ کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ بے ادبی کی جائے تو اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ وہ ایک بدتمیزی ضرور ہے، وہ ایک گناہ ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تھوڑی سی بھی کمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کی عمر بھر کی کمائیاں غارت ہو سکتی ہیں، عمرے، حج، نمازیں، روزے، صدقات سب برباد ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کا احترام تو دراصل اللہ کا احترام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے احترام میں کمی دراصل اللہ کے احترام میں کمی ہے۔ پچھلی آیت میں ایمان والوں کو اپنے قول یا عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا، اور یہاں بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے آگے بڑھنے کو منع فرما دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ رسول پر ادب اور خاموشی اور احترام کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رسول پر بھاگتے، دھکے دیتے، شور کرتے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا عمرہ اور حج برباد کر لیں، اپنی عمر بھر کی نیکیاں برباد کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو لوگ مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی چھڑی لے کر آگے بڑھے اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم مدینہ والے ہوتے تو میں تمہیں مارتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہاں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اور جب یہ آیت اتری نا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، جب ان کو تربیت کرتی ہوئی آیتیں اتر رہی ہیں فوراً فالو کرنا شروع کر دیا، کوئی اکڑ نہیں، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی مخالفت نہیں، بلکہ فوراً ہی اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا رویہ بھی بہت بڑی مثال ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، وہ کہنے لگے یہ میں ہی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں تو اہل نار سے ہوں۔ اور وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ میں ہی ہوں جو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرا تو عمل ضائع ہو گیا اور میں دوزخ والوں میں سے ہوں۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا لا بل هو من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ مسند احمد کی 12408 نمبر کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کو کیسا غم لگ گیا اور کیسی فکر ہوئی اور کیسے انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر لی۔ آپ دیکھیے کسی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو آپ کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شخص کا قول ذکر نہ کیا جائے اور نہ اسے رد کرنے کے لیے کسی قسم کے عقلی ڈھکوسلے پیش کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا اگر عملوں کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے تو آپ کے ارشاد کے مقابلے میں کوئی اور دلیل لے کر آنا وہ انسان کو کیسے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ پڑھ کر آئے نا کہ یہ سورت مدینہ کے آخری دور میں جب لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے تھے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو رہے تھے لیکن ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرتے تھے جیسے کسی عام آدمی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادب سورہ نور میں بھی سکھایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا بلکہ مختلف القابات کے ساتھ فرمایا، جیسے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نہیں آیا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ یا محمد کہنے یا لکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹائٹل سے کسی کو پکارا جاتا ہے نا تو اس ٹائٹل سے پکارنے میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنے والدین کو نام لے کر پکارا ہے؟ کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ ابا جان، امی جان، اور جب والدین فوت ہو جائیں تو ساتھ ایک اور جملہ بھی لگا دیتے ہیں، میری پیاری امی یہ کہا کرتی تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پھر اس کے بعد ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا انداز ہے۔ اسی لیے صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے تو فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کبھی کہتے تھے خلیلی، میرے جگری دوست نے مجھے یہ وصیت کی، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ آپ کو معلوم ہے شعور اور شعور میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، جو شعور کرتے ہیں ان میں شعور نہیں ہوتا، اور جن میں شعور آ جاتا ہے نا وہ شعور نہیں کیا کرتے، اور منافق تو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن مومنوں کو اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی سرمایہ ہو اسی کو فکر ہوگی نا۔ آپ کے گھر میں اگر سونا رکھا ہوا ہے تو آپ کو حفاظت کی فکر ہوگی، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ لاپرواہ ہوں گے۔
کہ چور آ بھی جائے تو کیا لے جائے گا۔ تو جن کے پاس نیکیوں کا سرمایہ ہوتا ہے نا، وہی ان کے ضائع ہونے سے ڈرتے ہیں، اور انہیں ہی اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اور جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اعمال صالحہ کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بے ادبی کرنا ہے، یہ اللہ کے غضب کا موجب ہے، اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 6478 نمبر کی حدیث ہے، کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا، اور اللہ اس کی وجہ سے اسے کئی درجے بلند کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ اہمیت کے اعتبار سے یا اپنے قباحت کے اعتبار سے بڑے درجے کی ہوتی ہے۔ تو بہت اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جس طرح پیسہ کماتے ہیں اور پھر اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح جو نیکیاں کمائی ہیں نا، تو ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر غور کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنے سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تو آپ کے احکامات کی مخالفت کرنا کتنی بڑی بربادی لا سکتا ہے۔ سو اپنی ٹون کا بھی خیال رکھیں، اپنی باڈی لینگویج کا بھی خیال رکھیں، اور احکامات کی پابندی سے پہلے ادب اور احترام کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادب اور احترام اس دین کا بہت بڑا شعار ہے۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ تو پتہ چل گیا نا، پچھلی صورت کے اختتام میں تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، تو یہاں پتہ چل گیا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ کی بخشش اور بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلوں کا بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، تقوی کا بھی امتحان ہوتا ہے، صرف تجوید اور لفظی ترجمے کا یا تفسیر ہی کا ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ دلوں کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، اللہ تقوی کی بھی جانچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان امتحانوں میں سرخرو کر دے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہاں حجرے کا لفظ آیا ہے۔ حجرہ زمین کا وہ قطعہ جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، یعنی گھر کے صحن کی جو چار دیواری ہوتی ہے اسے حجرہ کہتے ہیں۔ اور روح المعانی میں ان حجرات کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہ 9 حجرے تھے، ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا، اور یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے۔ اور بخاری نے الادب المفرد میں داؤد بن قیس کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، ازواج مطہرات کے حجرے انہوں نے دیکھے تھے، اور فرماتے ہیں وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور میرا گمان یہ ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ یعنی 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور کمرے کا اندرونی حصہ 10 ہاتھ یعنی تقریباً 15 فٹ تھا، اور فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی 7-8 ہاتھ یعنی 10.5 یا 12 فٹ کے درمیان تھی۔ اور حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں جایا کرتا تھا تو ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا۔ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے عہد میں ان کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبی میں شامل کر دیا گیا، اور اس پر لوگ بہت روئے، یعنی جب ان حجروں کو توڑا گیا تو لوگ بہت روئے۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت پر رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے آتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے گھروں پر اکتفا کیا، اور اس سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی حرص اور اس پر فخر کرنے کی بجائے زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یقیناً بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، منزلوں والے گھر بھی ہوا کرتے تھے،
لیکن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے کامل انسان کا گھر کیسا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، لیکن اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہر بیوی کا الگ حجرہ تھا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرائیویسی کتنی ضروری ہے۔ پچھلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ادب کا ذکر تھا، اور یہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ذکر ہے جب کہ آپ گھر پر ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، آپ کے دن کتنی مصروفیات تھیں۔ آپ کی ازواج بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ ریاست کے حکمران بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، آپ قاضی بھی ہیں، آپ ایک مبلغ بھی ہیں، آپ ایک استاد بھی ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں آپ کی اور کتنی مصروفیات اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن لوگوں کا یہ انداز عموماً ہوا کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایسی شخصیات کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں زحمت دے لیں۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو امت کے بڑے ہیں کسی بھی حیثیت کے اعتبار سے، تو ان کی مصروفیات کا اور ان کے روز و شب کا، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا بنتا ہے۔ پھر آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہونے کے باوجود ان سے اپروچ کس قدر آسان ہے، کوئی دربان نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قوم کا حکمران تو دراصل قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، اور اتنی رکاوٹیں اگر عوام کو ہوں گی تو وہ اپنے مسائل کیسے حکمرانوں تک پہنچا سکیں گے، اور وہ کیسے اس کا سدباب کر سکتے ہیں؟ کہ یہ بھی عمل کا اصول ہے۔ اگر ہم کسی گروپ کے یا فیملی کے ذمہ دار ہیں تو لوگوں کو تو ہم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ ان سے دل دکھا کر بیٹھ جائیں، پریشان ہو کر کام کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ان کو ادب سکھانا ہے، ان کو ایک دائرے میں رکھنا ہے، اور ان کی ضروریات اور سوالوں کو کیٹر کرنا ہے۔ یہاں لا یعقلون کہہ کر گویا انہیں ڈانٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو آپ کے ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اگر وہ آوازیں دینے کی بجائے صبر کرتے اور آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی اجر ملتا اور انتظار کا بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مصروفیات سے جب فارغ ہو کر نکلتے تو زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری فرماتے۔ اور ظاہر ہے جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے اور وہ ہر وقت اسی فکر و عمل میں مصروف ہے، اگر اس وقت جب وہ گھر میں ہے یہ خیال کیے بغیر کہ اس وقت وہ آرام کر رہا ہوگا یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہوگا، آوازیں دینا شروع کر دیا جائے تو اس خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو صبر اور انتظار کے ساتھ حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اساتذہ اور اہل علم اور مسلمانوں کے عمراء و اکابر کے اکرام کی بھی تعلیم ملتی ہے۔ مجمع الزوائد کی 8148 نمبر کی حدیث ہے، حضرت اشج عصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے جن کا تعلق عبد القیس قبیلے سے تھا، تاکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ جب وہ لوگ آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، انہوں نے اپنی سواریاں بٹھائیں، تیزی سے چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ انہوں نے اپنا روایتی سفر کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اشج عصری رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو اور اپنے اونٹ کو باندھا، پھر انہوں نے اپنے تھیلے میں سے اپنا عمدہ لباس نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے، پھر وہ عمدہ لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر دو خصوصیات ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل اور بردباری۔ یعنی یہ جو تحمل ہے نا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی عمرے اور حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنی رہائش گاہ میں جو ہے وہ آرام نہیں کریں گے اور بس تھکے ماندے نیند سے برا حال اور فوراً وہ عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اپنا ہوٹل میں سامان رکھیں گے، آرام کریں گے، کچھ کھانا کھا لیں گے، فریش ہو کر تازہ دم ہو کر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھکے ماندے عمرہ کر رہے ہیں، نیند سے بوجھل عمرہ کر رہے ہیں، ان کے عمرے میں اور ان کے عمرے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تحمل سکھاتے ہیں۔ ہم ہر جگہ بے چین رہتے ہیں، ہر چیز میں ہم جلدی چاہتے ہیں، ایون جہاز رکتا ہے نا تو بھی دروازے نہیں کھلے ہوتے کہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامان نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور کتنی دیر اس کیفیت میں کھڑے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کون سی دنیا فتح کرنی ہوتی ہے، کہیں جانا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں جلدی چلے جائیں، وہاں سے پھر
اٹھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جلدی یہاں سے نکلیں، کھانا بس جلدی ہمیں سرو کر دیا جائے، بولنا چاہتے ہیں تو اس میں جلدی ہے، کسی کو بدلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بس یہ فوراً بدل جائے۔ صبر اور تحمل یہ مومن کی پہچان اور شان ہے، اور یہ صرف اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی اس بے ادبی پر اللہ کی طرف سے انہیں سزا ملتی، لیکن ان کا یہ فعل چونکہ عقلی کی وجہ سے ہوا تھا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بخشش کا گویا اشارہ فرما دیا، اور گویا اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید فرما دی کہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اوپر کی آیات میں جب اکابر صحابہ کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، لیکن ان نئے آنے والے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بے ادبی کر رہے ہیں، حجروں کے باہر پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بہت بڑا فرق نہیں ہے؟ یہ کیوں فرق ہے؟ دیکھیں جو جس مرتبے کا ہے نا اس کے حساب سے اس سے بات کی گئی ہے، وہ تربیت یافتہ صحابہ ہیں، یہ نو مسلم ہیں، ان سے زیادہ احترام کی توقع ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آتے ہی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے تو یہ اسلام سے باہر نکل جائیں۔ اس سے ہمیں بھی اصول مل رہا ہے نا کہ جوں جوں دین سیکھتے جائیں اتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا جائے، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کا احترام اور دین کی بات کا احترام ہمارے دلوں میں بڑھتا چلا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور دیوار کے باہر سے آپ تک آواز بھی پہنچتی تھی، اس وقت آپ کو آواز دینے والوں کو اللہ نے بے عقل قرار دیا، تو اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو اب جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور آوازیں بھی اس مقصد کے لیے دیتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا، تو ان کے لا یعقلون ہونے میں کیا شبہ ہے۔ آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ بہت اہم اصول ہے کہ کوئی فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو دین کی کسی حد یا تمام حدوں سے نکل جائے، جن حدوں کی پابندی لازم ہے، اور اس کا استعمال اکثر نافرمانی کے مرتکب مسلمان پر ہوتا ہے، جبکہ کافر پر بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے۔ وہ جسے اللہ کے حکم کا لحاظ نہیں ہے، جو اللہ کی حدوں کو توڑ بیٹھتا ہے، اس سے کچھ بھی شرارت ممکن ہے، لہٰذا کبھی کسی بے دین فاسق کے خبروں پر یقین نہ کریں۔ اور نبا کہتے ہیں کوئی اہم خبر، اور خبر کو نبا اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہو، اور ایسی اہم خبر جس پر عمل کر لینے سے بہت دور رس نتائج پیدا ہوتے ہوں، تو ایسی خبروں پر یوں ہی یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتبینوا، یعنی خوب اس پر غور و فکر کر لو، خوب اس کی تحقیق کر لو، اس کی حقیقت معلوم کر لو۔ یہ بہت اہم اصول ہے، اور اس کی پابندی نہ کرنے سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اب تو خبریں پھیلانا کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک خبر اتنی جلدی پھیلتی ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہیں، اور سوشل میڈیا پر اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں فیک ویڈیوز بنانا، فیک آڈیوز بنانا، سنسنی پھیلانا، انتشار پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں رہا، اور ہم نے بھی کاپی پیسٹ کرنے کو اور فارورڈ کرنے کو فرض عین کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو رک جائیے پلیز، 100 بار سوچئے کسی بھی میسج کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے یا کاپی پیسٹ کرتے ہوئے، تحقیق کر لیجئے، فتبینوا، بغیر تحقیق کے خبر کو آگے نہ پھیلائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم کی 7 نمبر کی حدیث ہے، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور بخاری کی 1386 نمبر کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب سنایا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے عالم بالا کی مجھے سیر کرائی، اور وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کرتا ہے، اس دوران اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکڑے سے جو پھاڑا جا رہا ہے وہ جھوٹا آدمی تھا، جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی اور اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو جھوٹی بات کو آگے بڑھانے کا کتنا سخت عذاب ہے، تو بہت احتیاط کیجیے بولنے میں، میسج فارورڈ کرنے میں اور کاپی پیسٹ کرنے میں۔ گھر ٹوٹ سکتے ہیں، کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو کبھی CNN نہ بنے، جیو نیوز نہ بنے، جس طرح چینل سب سے پہلے خبر نشر کرنے کی دوڑ میں رہتے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح نہ بن جائیں، طوطے نہ بنے کہ جو سنے اسے دہرانے لگے۔ سوچ سمجھ کر بات کو آگے کیجیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق و نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایمان کی محبت دے دے، اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں سجا دے اور کفر و نافرمانی سے ہمیں نفرت دے دے۔ ظاہر ہے کہ ہر صحابی یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفیس موجود ہونے اور آپ کی وفات کے بعد کتاب اور سنت کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی احادیث سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ اللہ نے اپنا رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کروانے کی کوشش نہ کرتا۔ سو جس طرح وہ شخص جاہل ہے جو حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، جس طرح وہ شخص جاہل ہے جو کسی فاسق کی لائی ہوئی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر ڈالتے ہیں، اسی طرح وہ شخص بھی جاہل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اور اس کا ہر حکم علم اور حکمت کی بنا پر ہے، اس کی رحمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے تم مشقت سے بچ جاؤ گے، مصیبت سے بچے رہو گے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارا مشقت میں پڑنا کسی صورت گوارا نہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اگر رسول تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے، کوئی مریض طبیب کے مشورے پر عمل کرنے کی بجائے خود طبیب کو مشورہ دینے لگ جائے تو نقصان کتنا ہوگا اور کس کا ہوگا۔ والدین اگر ہر بات میں بچوں کی اطاعت کرنے لگیں تو معاملات کتنے بگڑ جائیں گے اور نقصان کس قدر ہوگا۔ تو ہم نے شریعت کو سکھانا نہیں ہے بلکہ شریعت سے سیکھنا ہے۔ اور یہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہاں ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا، تم محبت سے ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اور واقعی جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں، اس سے بدگمان بھی نہیں ہوتے اور اس پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی دعا ہے نسائی میں 1306 نمبر پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے آخر کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو یاد کر لیجئے، جس آیت سے ایک طرح سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ پھر سن لیجئے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، کہ اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو راہ دکھلانے والا بنا دے۔ واقعی ایمان کو بھی مزین کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ الصحیحہ کی 2814 نمبر کی حدیث ہے کہ یقیناً ایمان تمہارے اندر اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ تو ایمان
کی تجدید کے لیے، ایمان سے اپنے دلوں کو آراستہ کرنے کے لیے رب سے دعائیں بھی مانگنی ہیں، نمازوں میں دعائیں مانگنی ہیں اور کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانی کے کاموں کو اس نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی بھی برائی کرنے سے گھن آئے، ہمیں نفرت ہو، ہمیں کراہت ہو، یہ نہ ہو کہ کھنچے چلے جائیں اور اس برائی کو انجوائے کرتے ہوں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فضل و احسان کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ نعمت جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر دیتا ہے کہ وہ واقعی اس کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیے تو فاسق لوگوں کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد کر لینے سے کئی دفعہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پہ ان لوگوں پر لازم ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں ہے کہ وہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ان کے حال پہ چھوڑ دیں یا تماشا دیکھتے رہیں یا جلتی پہ تیل ڈالتے رہیں یا ویڈیو بناتے رہیں، بلکہ بے چین ہو جانا چاہیے اور لڑ جائیں کہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا ہے اسے اپنانا چاہیے۔ بخاری کی 2693 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قباء میں رہنے والے لڑ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلح کرانا کس قدر ضروری ہے اور صلح کرانا کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ ابو داؤد کی 4919 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجے کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا آپس کے میل جول کے روابط کو بہتر بنانا اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو مون دینے والی خصلت ہے۔ تو روابط کو بہتر بنانا یہ بہت افضل عمل ہے اور پھوٹ ڈالنا جو ہے وہ دین کا ہی سوا ستیہ ناز پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر بخاری کی روایت میں تو صلح کے لیے کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ 2692 نمبر کی بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے تو میاں کو بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے لیے بہت تڑپ رہی ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے، یا بیوی کو یقین دلایا جائے کہ وہ تمہارے لیے بے چین ہے۔ اس طرح سے اگر صلح ہو سکتی ہے تو ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھیں، اور یہاں خاص طور پر اقسطو یعنی صلح کے ذریعے سے فریقین کو اس چیز کی طرف مائل کرو جو اللہ کا حکم ہے، نہ کہ یہ کہ لڑائی ختم کرو اور بس ہینڈ شیک کرو اور گلے ملو۔ جب تک ان کے اس معاملے کی اصلاح نہ کر دی جائے جو ان کے درمیان جھگڑے کا باعث بنی ہے، اس میں ان کو صحیح رویہ نہ سمجھا دیا جائے تو انصاف کے ساتھ، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرفداری کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی محبت چاہیے تو ہر معاملے میں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انصاف کے ساتھ عمل کرنا اللہ کی محبت کو پانے والا عمل ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو لڑائی سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ کہ لڑنے والوں کو قرابت کا احساس دلایا جائے کہ دیکھو تم لڑ کس سے رہے ہو، اپنے ہی بھائی سے، کتنی بری بات ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو ان کی دینی قرابت کا احساس دلایا جو نسبی قرابت سے بھی زیادہ مضبوط ہے،
اور دین کی وجہ سے جو بھائی چارہ ہے نا، وہ واقعتاً خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ دیر پا ہوا کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس بھائی چارے کا سبق دیتی ہیں۔ بخاری کی 2442 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ حضرت سہل بن سعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بھائی چارہ عطا فرمائے، ہمیں دین پر جمنے والا بنا دے، ہمیں انصاف کرنے والا، لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے والا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والا، اور دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے والا اور قربانیاں دینے والا بنا لے۔ پروردگار ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ہمیں اپنی رضا کا تحفہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔